صفحے کے شروع سے لائن نمبر 2 سورۃ انفال کی آیت نمبر 9 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وما جعله الله إلا بشرى نہیں بنایا اللہ رب العزت نے فرشتوں کی آمد کو الا بشرى مگر خوشخبری ولتطمئن به قلوبكم تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے تمہارے دل. وما النصر الا من عند الله اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ رب العزت کی جانب سے ہی. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت غالب بھی ہیں حکمت والے بھی ہیں. یغشیکم النعاس امنۃ منہ جب اللہ رب العزت طاری کر رہے تھے تمہارے اوپر اونگ کو امنۃ منہ امن کے لیے وینزل علیکم من السماء اور نازل کیا تمہارے اوپر آسمان سے پانی لیطہرکم بہ تاکہ تمہیں وہ پاک کر دے اس کے ذریعے ویذہب عنکم رجز الشیطان اور دور کر دے تم سے شیطان کے وسوسوں کو وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے ربط کے ساتھ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو جما دے. گزشتہ آیات کے اندر گزرا جس وقت غزوہ بدر ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ذریعے.
اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو فرشتے میں بھیج رہا ہوں، فرمایا یہ فرشتے تو صرف ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اطمینان ڈالنے کے لیے ہیں۔ اب فرمایا جو فرشتوں کا نزول تھا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایمان والے خوش ہو جائیں کہ اگر کفار کے پیچھے سے مدد آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ رہی ہے، فرشتے ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو خوشخبری دینے کے لیے، دوسرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اطمینان داخل ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ حدیث پاک آتا ہے اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان کا کام یہ ہے، انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ تم نے زمین کا چکر لگانا ہے، جہاں لوگ بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہو، میری حمد و ثنا ہو رہی ہو، وہاں آپ لوگوں نے جمع ہو جانا ہے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے بھی سننی ہے۔ تو فرمایا اس کی کیفیت کو آپ نے دیکھنا ہے، پھر آ کر مجھے بتانا ہے۔ فرمایا جس جگہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، حمد کی جاتی ہے، تعریف ہو رہی ہوتی ہے، نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، تو فرشتہ فرمایا جس فرشتے کو پتہ چلتا ہے وہ دوسروں کو بلاتا ہے کہ ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود یہاں ہے۔ فرمایا پھر فرشتے جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی، وہ دوسرے فرشتوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کا ذکر لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو فرمایا پھر حتیٰ کہ وہ فرشتوں کی لائن سب بنتی بنتی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ پھر فرشتے جب وہاں سے جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے میرے بندے ذکر کر رہے ہیں، پھر بھی فرمایا جب بندے اللہ کے بعد، فرشتے اللہ کے بعد جاتے ہیں تو اللہ رب کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کی حمد کر رہے تھے، قرآن پاک کا درس ہو رہا تھا، وہ سن رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ رب یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ الہ العالمین، ان میں سارے لوگ قرآن پاک پڑھنے والے نہیں تھے، ذکر کرنے والے نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان مجلس والوں کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ مجلس ایسی بابرکت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو فرمایا فرشتے جو ہیں نازل ہوتے ہیں ایک تو دل کے اندر اطمینان ڈالنے کے لیے تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگے اللہ نے شاہ فرمایا جو مدد ہے وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ اب فرمایا جس وقت کفار ابو جہل لشکر لے کر مکہ سے نکلا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچا تو انہیں خبر ملی کہ جس لشکر کے ہم حفاظت کے لیے آئے تھے وہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہے، مسلمان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو فرمایا جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو پھر ان لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ اب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، جس مقصد کے لیے تو ہم آئے تھے فرمایا وہ مقصد تو حاصل ہو چکا ہے، لہذا اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان آ چکے ہیں، تھوڑا سفر آگے ہے، اب چلتے ہیں اور جا کر مسلمانوں کا جو کام ہے وہ تمام کر دیں، یہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اب ہمارے پاس لشکر جرار ہے، جنگجو ہے، تو مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، لہذا آج انہیں ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اب یہ اختلاف ہو رہا تھا تو جو ابلیس ہے، آگے تفسیر کے اندر آئے گا، تو جو ابلیس ہے اس نے ایک جو قبیلے کا جنگجو قبیلے کا سردار کا روپ دھارا اور روپ دھار کر اپنے لشکر کو چیلوں کو لے کر وہاں داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا جنگ تو ضرور ہوگی، اب تو اس طرح واپس نہیں جائیں گے، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور یہ میرا جو لشکر ہے یہ بھی تمہارے ساتھ ہے، لہذا اب تو جنگ ضرور ہو کر رہے گی۔ اب ان لوگوں نے کہا اچھا مدد آنا شروع ہو گئی ہے، ایک قبیلہ آ گیا ہے، باقی جتنے بھی قبیلے مسلمانوں کے خلاف ہے وہ بھی آئیں گے۔ تو فرمایا جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا تو اب یہ شیطان تھا جو اس کے لشکر تھا جو اپنے آپ کو جنگجو اور بڑا روپ دھارا وہ تو یہ بھاگنے شروع ہو گئے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور اب بھاگنا شروع کر دیا۔ تو شیطان کہنے لگا انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ تجھے تو نظر آ رہا تھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کو لذت کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے سے تذکرہ فرمایا اذ یغشیکم النعاس ان اللہ ومن نصر الا من عند اللہ، فرمایا جو اصل مدد ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اصل جو مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ یہ جو فرشتوں کو بھیجا فرمایا ایک تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، دوسرا تمہارے دلوں کے اندر اطمینان ڈالنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو انسان کو اللہ کی ذات کی طرف ہی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ پیروں کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے کہ یہ میری فلاں حاجت ہے۔ فرمایا
اب جو اصل پیر ہوتا ہے، اصل اللہ والا ہوتا ہے، اس بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اتنی بات ڈال دیتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کیا میرا مسئلہ حل ضرور ہوگا، لیکن کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بندہ جانے اور اللہ جانے، پھر اللہ رب العزت کسی کے دل کے اندر بات ڈال دے، کسی کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل کروا دے۔ تو اس لیے فرمایا مدد جو ہے انسان کو اللہ کی ذات سے ہی مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت خوشخبری عطا فرمائے، فرمایا اللہ کی طرف سے انعام سمجھے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر انسان سمجھے کہ کسی میرے ہی گناہ کی وجہ سے ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اذ یغشیکم النعاس ان اللہ عزیز حکیم، فرمایا اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، جنگجو ہے اور تلواروں کی چمک ہے اور پیچھے سے لشکر اور آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا۔ اذ یغشیکم النعاس، مسلمانوں کے اوپر اونگ کو طاری کیا۔ ایک ہوتی ہے نیند، ایک نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، انسان کو اونگ آ رہی ہوتی ہے، بات بھی سن رہا ہوتا ہے ہر چیز، لیکن فرمایا بہت ساری چیزوں سے وہ غافل ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ کے اندر وہ پہنچ چکا ہوتا ہے، تو فرمایا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ فرمایا اس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اونگ کو طاری کیا۔ یہاں سے بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو میدان جنگ کے اندر نیند آئے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور اگر انسان کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے نیند آئے تو فرمایا پھر یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرمایا جب ان کے اوپر اونگ کو طاری کیا، آگے فرمایا آمنت منہ، تاکہ ان کے امن حاصل ہو جائے، دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس سے غافل ہو جائیں کہ یہ سامنے اتنے لوگ ہیں، ان کا دل جو ہے اللہ رب کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور فرمایا نازل کیا آسمان سے پانی کو، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ کیونکہ جس وقت مسلمان وہاں گئے تھے تو وہاں اتنا جگہ تھی، پاؤں بھی زمین کے اندر دھنس رہے تھے، اور کفار جو تھے کنویں کے اندر، پانی کے کنویں پہ ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب مسلمانوں نے ریت کے ٹیلے کے اوپر اپنا خیمہ لگایا، لیکن پریشان بھی تھے کہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہمارے لیے اتنی سہولیات کیوں نہیں ہے۔ اب ان کے پاس سب کچھ لشکر بھی موجود ہے، پانی کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی تو فرمایا اللہ رب العزت نے بارش برسائی۔ جب بارش برسائی تو بارش کے برسنے کی وجہ سے وہ جو ریت تھی وہ پکی سڑک کی طرح بن گئی، اور اس میں جو پانی تھا ان کے پاس ہی پانی جمع ہو گیا، اور بقیہ جو سارا پانی تھا وہ ان کی طرف چلا گیا، اور جب ان کی طرف پانی گیا تو ان کی شکست کی جو پہلی سیڑھی شروع ہو گئی۔ اب وہ ان پانی کے اندر تھے، نیچے پانی تھا، ان کی سواریاں بھی دائیں بائیں بھاگ رہی تھی۔ آگے فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے۔ فرمایا جن لوگوں نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اور اسی طرح جب انسان وضو کرتا ہے تو فرمایا انسان کو طہارت اصغر حاصل ہو جاتی ہے۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کے وسوسوں کو۔ اب شیطان جو دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، فرمایا اس سے بھی اللہ رب العزت اس کے وسوسوں کو دور کر دے۔ فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے، ویسے تو نماز کے لیے تو وضو کرنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ جب انسان وضو کرتا ہے تو انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے چیلوں سے، ہتھ کنڈوں سے، دشمن سے بھی جو ہے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر انسان باوضو رہے تو باوضو رہنا بھی ایک عبادت ہے، اور فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب انسان قضاء حاجت کے لیے جائے دوبارہ وضو کر لے، اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جس وقت معراج پر گئے تو آگے سے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ بلال کی آواز ہے جو مدینہ میں چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پوچھا کہ بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو بلال نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، اگر وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ رب نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ بلال چلتا تو زمین پہ ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہے، شیطان سے ہی محفوظ رہے گا، دشمن کے شر سے ہی محفوظ رہے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ جب ان لوگوں نے وضو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ شیطان کے وسوسوں کو سے دور کر دے، ایسا نہ ہو میدان جنگ کے اندر ان کے دلوں کے اندر یہ بات آئی تم تو مٹھی بھر ہو، وہ اتنے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا تاکہ وہ ربط قائم کر دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے ربط کے ذریعے۔ اب ربط کیا ہے؟ انسان کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے یہ فلاں مسئلہ تھا، میں نے فلاں کو کال کی، میں نے اس نے پھر آگے اور دوسرے آدمی کو کال کی تو اس نے یہ میرا مسئلہ حل کر دیا، تو کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
فرمایا جب انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ربط قائم ہو جاتا ہے پھر اس کی کال اللہ رب العزت کی ذات کو جاتی ہے. جب اللہ کی ذات کو جاتی ہے پھر اللہ دل کے اندر اطمینان سکون ڈال دیتے ہیں, اور جب دل کے اندر اطمینان آ جاتا ہے انسان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فرمایا تاکہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو مضبوط کر دے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق